کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سیالکوٹ میں گندے پانی کے تیلاب کی 10 کنال اراضی پر قبضے کے خلاف سینکڑوں افراد کا احتجاجی مظاہرہ۔ رحیم یار خان میں نیٹو حملے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ رجحان میں غیرت کے نام پر پسند کی شادی کرنے والی لڑکی قاتل، چچا نے زمین، گھر اور سامان پر قبضہ کر لیا۔ خانپور میں ریپیئرنگ کے نام پر ٹی ایم او کی جانب سے سالانہ لاکھوں روپے کے فنڈز ہڑپ کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ کلاس میں سوئی گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ جاری، لوگ لکڑی سے جلنے والے چولہے جلانے پر مجبور۔ پرانا سکھر میں 3 منزلہ عمارت زمیں بوس، اہل خانہ موجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ نوکوٹ میں عدالتی حکم پر زمیندار کی نجی جیل سے 8 ہاری بازیاب۔ سانگر میں متاثرین سیلاب کی تذلیل کے خلاف احتجاجی ریلی۔ اور ایران پاکستان میں بجلی اور گیس کی کمی کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، ایرانی قونصل جنرل حسین درویش کی پشاور چیمبر آف کامرس میں گفتگو۔ کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں سب سے پہلے صوبہ پنجاب سے خبریں۔ پنجاب کے وزیر مذہبی امور اوقاف احسان اللہ قریشی نے کہا ہے کہ نواز شریف میمو ایشو پر سپریم کورٹ نہ جاتے تو آج حقائق قوم کے سامنے نہ آتے۔ جھنگ میں تحصیل صدر انجمن تاجران طیب احمد رندھاوا کے دفتر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری جانتے تھے کہ میمو ایشو دبایا دیا جائے گا، لیکن نواز شریف نے اس مسئلے کے خلاف آواز اٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہی عوام کے حقیقی لیڈر ہیں۔ احسان اللہ قریشی نے کہا کہ میمو ایشو کو پارلیمنٹ میں لے جانے کا مشورہ دینے والے پہلے اس بات کا جواب دیں کہ اس سے پہلے پارلیمنٹ کی منظور کردہ قراردادوں پر کتنا عمل درآمد ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ میمو ایشو کے مکمل حقائق سامنے آنے پر ملک کی بہتری کے لیے راستے کھلیں گے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سینٹ کے الیکشن کی پرواہ نہیں بلکہ اسے ملک کی سلامتی زیادہ عزیز ہے۔ اس موقع پر ضلعی صدر مسلم لیگ نون لیبر ونگ جھنگ نعیم الدین سندھو، محمد اکرم قریشی اور عارف چشتی بھی موجود تھے۔ سیالکوٹ میں پولیس کی ملی بھگت سے گندے پانی کے تالاب کی 10 کنال اراضی پر قبضے کے خلاف سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں تھانہ سبز پیر کے گاؤں اکھنور کے رہائشی محمد یوسف کی قیادت میں ہونے والے مظاہرے میں مردوں کے علاوہ خواتین نے بھی شرکت کی۔ کچھ مزید خبریں لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ رکن پنجاب اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر چودھری محمد اعجاز شفیع نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف تعلیمی میدان میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے انتہائی سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔ خانپور میں گورنمنٹ جونیئر ماڈل سکول میں تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کھیل کے میدان میں بھی آگے آ رہی ہیں۔ کھیل اور تعلیم کے میدان میں خانپور کی طالبات کو آگے دیکھ کر انہیں فخر ہوتا ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی چودھری محمد اعجاز شفیع نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تعلیمی میدان میں انقلابی تبدیلیوں کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کی تعلیم کے لیے خاص طور پر کروڑوں روپے کے فنڈز خانپور کو ملے ہیں۔ تقریب میں میڈم شمسہ اختر ضیاء، اے ای او شگفتہ ضیاء سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر طالبات نے ٹیبلوز اور ملی نغمے بھی پیش کیے۔ بعد اعجاز شفیع نے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔
جماعت اسلامی کے صوبائی امیر ڈاکٹر وسیم اختر نے کہا ہے کہ نئی الیکشن میں دینی جماعتوں کے درمیان اشتراک کا عمل MMA کی بحالی یا نئے دینی اتحاد کی صورت میں سامنے آئے گا۔ رحیم یار خان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیا الیکشن کوئی بھی سیاسی پارٹی علیحدہ حیثیت سے نہیں لڑ سکتی، اس کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کے تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے اتحاد کے لیے رابطے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آبادی اب 18 کروڑ سے بڑھ گئی ہے، نئے انتظامی صوبے پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہیں، لہٰذا صوبہ بہاولپور کی بحالی، جنوبی پنجاب اور صوبہ ہزارہ کا قیام وہاں کے عوام کا مطالبہ ہے جو پورا کرنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صوبوں کے معاملے میں سیاست نہ کریں، اگر وہ سنجیدہ ہیں تو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے کر نئے صوبوں کے قیام میں حائل آئینی رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کی جانب سے ریلوے کو ملنے والے 10 لاکھ لیٹر ڈیزل میں سے لاہور ڈویژن کو 3,33,000 لیٹر ڈیزل انجن شیڈ پہنچ گیا ہے، جس کے بعد لاہور ڈویژن سے تمام ٹرینیں 5 روز کے لیے بحال ہو گئی ہیں۔ 2 روز قبل ریلوے کے پاس ڈیزل ختم ہو گیا تھا، جس کے بعد برانچ لائنوں پر چلنے والی تمام جبکہ مین لائن کی بھی متعدد ٹرینوں کو منسوخ کر دیا گیا تھا، جس سے ریلوے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا۔ محکمہ ریلوے کی جانب سے PSO کو دیے گئے جیکس باؤنس ہونے کے بعد پولیس کو ریلوے کو ڈیزل کی فراہمی بند کر دی گئی تھی اور اوپن مارکیٹ میں تیل لے کر مین لائن کی ٹرینوں کو بحال کر دیا گیا۔ ریلوے ذرائع کے مطابق لاہور ڈویژن انجن شیڈ میں کراچی سے 3,33,000 لیٹر ڈیزل پہنچ گیا ہے، جس کے بعد لاہور سے متعدد پیسنجر ٹرینیں روانہ بھی ہو چکی ہیں۔ حکام کے مطابق موجودہ ڈیزل سے 5 دن تک ریلوے آپریشن چلایا جا سکے گا۔ رحیم یار خان میں نیٹو حملے کے خلاف پختون ویلفیئر اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے ریلی نکالی۔ ریلی بیلجیم چوک، شاہی روڈ اور ریلوے چوک سے ہوتی ہوئی سٹی پل پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے نیٹو حملے کے خلاف اور پاکستانی فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور کسی بھی مشکل وقت میں پاکستانی قوم فوج کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈرون حملوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک لیبر امپلائیز اور گیپکو انجینئرنگ سوسائٹی ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت وابڈا کی نجکاری اور ورلڈ بینک اور IMF کے دباؤ میں آ کر رہی ہے۔ پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک لیبر امپلائیز ایسوسی ایشن کے مرکزی جنرل سیکریٹری خورشید احمد خان اور گیپکو انجینئرنگ ایسوسی ایشن کے مرکزی جنرل سیکریٹری تنویر حسین ناگرا نے گیپکو ریجنل آفس گجرانوالہ میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت وابڈا کی نجکاری IMF اور ورلڈ بینک کے دباؤ کی وجہ سے کرنا چاہتی ہے، جس کا مقصد وابڈا ایسڈز کی بندر بانٹ کر کے انہیں کوڑیوں کے بھاؤ بیچنا ہے۔ خورشید احمد نے کہا کہ رینٹل پاور بہت بڑا فراڈ ہے جس سے سپریم کورٹ نے پردہ اٹھایا۔ اگر حکومت نے وابڈا کی نجکاری کا مجوزہ فیصلہ واپس نہ لیا تو 31 دسمبر کو پارلیمنٹ کی جانب لانگ مارچ کریں گے۔ خانپور میں TMO کی جانب سے ریپیئرنگ کے نام پر سالانہ لاکھوں روپے کے فنڈز ہڑپ کرنے کے خلاف مقامی لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ محکمہ لوکل گورنمنٹ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ ناکارہ مشینری کی وجہ سے خانپور شہر مسائل میں ڈوب چکا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بدعنوان TMO کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے TMO کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ واضح ہے کہ TMA آفس میں موجود فائر بریگیڈ، ٹریکٹر ٹرالیاں، واٹر ٹینکیاں اور بلڈوزر سمیت دیگر تمام آلات ناکارہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہر سال مشینری کی مرمت کے نام پر فرضی کوٹیشنز تیار کر کے لاکھوں روپے کے فنڈز کی خردبد کا سلسلہ جاری ہے، مگر آج تک مشینری کی مرمت نہیں کی گئی، جبکہ تیل کی مد میں بھی سالانہ 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ رقم خردبد کی جا چکی ہے۔ سیالکوٹ میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے نابینا میاں بیوی درخواست دینے کے باوجود بھی 2.5 سال سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی
مالی امداد سے محروم ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر تنویر الاسلام رانا کے انتخابی حلقہ پی پی 126 کی یونین کونسل خانہ والی کے گاؤں گل چاہل کے 35 سالہ نابینا محمد اقبال اور اس کی نابینا بیوی نازیہ کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ محمد اقبال پیپلز پارٹی کا کارکن بھی ہے اور اس نے مالی امداد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فارم مکمل کر کے متعلقہ عملے کو دیے ہیں، لیکن 2.5 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ ابھی تک مالی امداد سے محروم ہے۔ نابینا میاں بیوی نے حکومت سے فوری طور پر مالی امداد دینے کا مطالبہ کیا۔ راجن پور کی تحصیل رجحان میں 72 افراد نے پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کے بعد ان کی زمین، گھر اور سامان پر قبضہ کر لیا۔ رجحان میں لال بی بی نے بوڑھے شخص سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہوئے والدین کی مرضی سے اپنے کزن کلیم اللہ سے 7 ماہ قبل خانپور میں کورٹ میرج کر لی تھی، جس پر اس کے چچا نے 72 سرداروں کے ساتھ مل کر لڑکی کو کاری قرار دے کر اسے قتل کر دیا، جس کا مقدمہ درج کرا دیا گیا، جس پر نوبیاہتا جوڑے نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ریٹ دائر کرتے ہوئے عدالت میں والدین کی مرضی سے شادی کرنے کا بیان دیا، جس پر اغوا کا مقدمہ خارج ہو گیا تو لال بی بی کے چچا مہر الدین نے دیگر ساتھیوں سمیت انڈس ہائی وے رجحان کے قریب گن پوائنٹ پر لال بی بی کو گاڑی سے اتار کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ رجحان پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ہے، لیکن 72 ملزمان نے متاثرین کی زیر کاشت گندم پر زبردستی ہل چلا کر فصل تباہ کر دی اور ان کے گھر، سامان، زیورات، مال مویشی اور زمین پر قبضہ کر کے انہیں علاقہ بدر کر دیا ہے۔ عدم تحفظ کا شکار یہ خاندان اب رجحان کے دریائی علاقے میں خشک جزیرے پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ادھر ملتان میں تیز رفتار بس نے رکشے کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مشتعل افراد نے پتھراؤ کر کے بس کے شیشے بھی توڑ دیے ہیں۔ ملتان کا رہائشی بلال احمد اپنی 9 مولود بچی کو گھر والوں سے ملوانے کے بعد واپس ہسپتال جا رہا تھا کہ لاہور سے آنے والی تیز رفتار بس نے رکشے کو ٹکر مار دی، جس کے بعد 9 مولود بچی اور 2 خواتین موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں، جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے بس پر پتھراؤ کر کے شیشے توڑ دیے۔ بس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جسے تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ گوجرانوالہ میں مکان کی چھت اور بوسیدہ دیوار گرنے سے 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گیا۔ نواحی گاؤں کوٹلی پیر احمد شاہ میں صبح 11 بجے کے قریب مکان کی چھت زمیں بوس ہو گئی، جس کے نتیجے میں 60 سالہ عبداللہ اور یعقوب احمد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب شاہین آباد کے قریب گھر کی بوسیدہ دیوار اچانک زمیں بوس ہو گئی، جس کے باعث وہاں سویا ہوا سلطان احمد شدید زخمی ہو گیا اور ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ خانپور میں شہری دفاع اور دیگر محکموں کی جانب سے بائی پاس روڈ پر کالج اور اسکول کے درمیان 2 CNG فلنگ اسٹیشنوں کی منظوری سے کسی وقت بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ بائی پاس روڈ خانپور پر CNG اور خانپور CNG کے درمیان 24 گھنٹے سوئی گیس کی فلنگ جاری رہتی ہے، جس سے اسکول اور کالج میں زیر تعلیم بچے موت کے سائے میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ شہری حلقوں کے مطابق خانپور میں CNG پہلے ہی موجود تھا، جس کے بعد اسکول کالج کے قریب CNG اسٹیشن کا قیام غیر قانونی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی خانپور میں سلنڈر پھٹنے سے ایک ساتھ 30 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شہر نے DCO رحیم یار خان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ننکانہ ڈاکٹر حیدر اشرف نے کہا ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے، تاہم عوام کو بھی جرائم کے خاتمے میں پولیس کی مدد کرنی چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیروز وٹواں کے علاقے محمد پورہ میں پولیس چیک پوسٹ کے افتتاح کے موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ بعد ازاں DPO نے کھلی کچہری کے انعقاد کے دوران شہریوں کے مسائل سنے۔ پولیس کے خلاف درخواستیں پیش کرنے پر DPO حیدر اشرف نے عوام کی شکایت کے ازالے اور مقدمات کی تفتیش میں سستی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس اہلکاروں کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیے۔
فٹ بال کے فروغ کے لیے تحریک انصاف اور فیصل شہید فٹ بال کلب کے زیر اہتمام سپورٹس ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما کرنل ریٹائرڈ عابد محمود شاہ گھگا کی قیادت میں نکالی جانے والی ریلی میں تحریک انصاف کے کارکنوں اور کھلاڑیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے فیصل شہید فٹ بال کلب کے صدر عبدالجبار کمبو نے کہا کہ خانیوال میں تحریک انصاف کے تعاون سے آل پنجاب علی نواز میموریل ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کے انعقاد سے مقامی سطح پر فٹ بال کے کھیل کو فروغ حاصل ہوگا اور کھلاڑیوں کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی۔ کرنل ریٹائرڈ عابد محمود شاہ گھگا نے کہا کہ کھلاڑی ملک کا سرمایہ ہیں، وہ محنت سے شہر اور ملک کا نام روشن کریں۔ تحریک انصاف مقامی سطح پر بھرپور تعاون کرے گی۔ خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اب چلتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب۔ منی اسٹیڈیم گجرانوالہ میں سول ڈیفنس اور ریسکیو 1112 کے زیر اہتمام ہنگامی حالات سے نبرد آزما ہونے کی مشقیں کی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈی سی او گجرانوالہ بیرسٹر نبیل احمد آوان تھے۔ اس موقع پر ڈی ایچ کیو اسپتال گجرانوالہ کے ٹراما سینٹر کے اسٹاف، نرسز اور ڈسپینسرز نے بھی کیمپ لگایا، جبکہ طلباء اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے اس موقع پر شرکت کی۔ تقریب کے دوران ریسکیو ٹیموں نے فائر فائٹنگ کے مختلف کرتب کے ذریعے شرکاء کو کسی بھی ایمرجنسی سے فوری نکلنے کا حل بتایا۔ دوسری جانب سول ڈیفنس کے اہلکاروں نے بم کو ناکارہ بنانے کی مشق بھی کی۔ ہیں کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں صوبہ بلوچستان سے خبروں کی جانب۔ قلات میں سوئی گیس کی نہ ختم ہونے والی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ لکڑی سے جلنے والے چولہے جلانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ قلات میں سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے گیس کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ لوگوں نے لکڑی سے جلنے والے چولہے جلانے شروع کر دیے ہیں، جس کے باعث مقامی انجینئرز کی تیار کردہ جو چولہے کی جہاں مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے، وہیں جو چولہا ہے وہ بھی غریب عوام کی قوت سے دور ہو گیا ہے۔ قلات میں سٹو تیار کرنے والے استاد سرمست خان نے وقت نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی نے ان کی کاروبار کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے سٹو بنانے والے انجینئرز کو کوئی بھی سہولت نہیں دی جا رہی۔ اور اب صوبہ خیبر پختونخوا سے کچھ خبریں۔ خیبر میڈیکل کالج کے سالانہ کانوکیشن میں 280 طلباء میں MBBS کی ڈگریاں اور گولڈ میڈلز تقسیم کیے گئے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں عبدالحکیم محمد کی یہ رپورٹ۔ طب سے وابستہ افراد کو جہاں گوناگون مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی صورت میں صوبہ خیبر پختونخوا میں متعدد میڈیکل کالجز ہر سال سینکڑوں ڈاکٹروں کو بھی ڈگریاں فراہم کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح ملک کے نامور میڈیکل کالج خیبر میڈیکل کالج میں سال 2011 کے کانوکیشن کے موقع پر MBBS کے 280 ڈاکٹروں کو ڈگریاں دی گئی۔ کانوکیشن کے موقع پر گورنر خیبر پختونخوا بیرسٹر مسعود کوثر مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی نے طلباء و طالبات میں ڈگریاں اور گولڈ میڈل تقسیم کیے۔ خیبر میڈیکل کالج کا ایک اپنا نام ہے اور اس کے گریجویٹ جو ہیں انہوں نے بڑی جسٹیفائی کیا ہے کہ وہ اس کالج کے گریجویٹس ہیں۔ فارغ التحصیل طلباء نے ڈگریوں اور گولڈ میڈل حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے غریب اور نادار مریضوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے جذبات کچھ یوں ظاہر کیے۔ میں نے 2 میڈلز اچیو کیے ہیں، ایک کمیونٹی میڈیسن سبجیکٹ ٹاپ کرنے کا اور ایک 4th ایئر MBBS ٹاپ کرنے کا۔ آئی ایم فیلنگ ویری ہیپی اینڈ ویری پراؤڈ اینڈ آئی ایم کوائٹ تھینکفل ٹو مائی ٹیچرز اینڈ مائی پیرنٹس ایز ویل ایز آل مائی کولیگز۔ میں اس کے حق میں ہوں کہ پاکستان سے آپ باہر جائیں لیکن آپ اپنی ایکسپرٹیز کو پھر پاکستانی لوگوں پہ اپلائی کریں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر مجھے باہر جانے کا موقع ملا تو میں ضرور واپس آ کے اپنے ملک کی خدمت کروں گا۔ مستقبل میں انشاءاللہ جنرل سرجری کی طرف خیال ہے میرا۔ جنرل سرجری کے فیلڈ میں فیمیلز بہت کم ہے،
اس لیے I really want to go to that field to serve my nation. خاص کر جو ہمارے ہاسپٹل ہیں، سرکاری ہاسپٹل ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، جو یہاں پہ جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہے، جو پیشنٹ کو ان کو آپ تھوڑی سی کنسیشن دیں، اور اس کے علاوہ جو میڈیسنز ہیں اس کے لیے آپ کچھ کریں. ڈاکٹروں کو طبی سہولیات کی فراہمی سے نہ صرف معاشرے میں ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، بلکہ موجودہ دور میں سرکاری ہسپتالوں میں تمام تر سہولیات کے ہونے کی اشد ضرورت بھی ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہی ڈاکٹرز آگے جا کر معاشرے میں لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے ارادے مضبوط کریں تاکہ ایک صاف ستھرا معاشرے کو جنم دیا جا سکے. کیمرامین بلال کے ساتھ عبدالحکیم مومند، وقت نیوز، پشاور. اور اب صوبہ سندھ سے کچھ خبریں. پرانا سکھر میں عمارت کو مسمار کرنے کے دوران قریبی 3 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی، تاہم اہل خانہ محفوظ رہے. جنات بلڈنگ پر واقع 3 منزلہ عمارت اس وقت زمیں بوس ہو گئی جب قریبی عمارت کو مسمار کیا جا رہا تھا. عمارت کے مالک نزاکت پٹھان کا کہنا تھا کہ عمارت زمیں بوس ہونے سے قیمتی سامان ملبے تلے دب گیا، تاہم اہل خانہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے. اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ قریبی عمارت کو مسمار کرنے سے قبل انہیں کوئی قانونی نوٹس نہیں دیا گیا، جس سے یہ حادثہ پیش آیا. اس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ اسے انصاف بھی فراہم کیا جائے. حادثے کے بعد متاثرہ خاندان نے اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے. ادھر حیدرآباد میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کراچی میں جلسے کی اجازت ملنے پر ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے. اس موقع پر لیبر ونگ کے صوبائی نائب صدر ڈاکٹر مستحسر باللہ اور عمران الوی ایڈوکیٹ جی این قریشی اور دیگر نے کہا کہ لوگ بڑی تعداد میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں کیونکہ موجودہ حکمرانوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا، جس کے باعث وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نوجوان روزگار کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. دوسری جانب موجودہ حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی میں تحریک انصاف کی جانب سے 25 دسمبر کو کیا جانے والا جلسہ موجودہ حکمرانوں کے خلاف ریفرینڈم ثابت ہوگا. گھوٹکی میں OGDCL قادرپور گیس فیلڈ کی جانب سے آنکھوں کے علاج اور آپریشن کے لیے 3 روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے. فری آئی کیمپ کے دوران سینکڑوں مریضوں کی آنکھوں کا آپریشن کیا گیا اور انہیں مفت ادویات کے علاوہ لینسز اور چشمے بھی دیے گئے. کیمپ کی نگرانی ریجنل کوارڈینیٹر سید عامر قدیر شاہ اور ڈاکٹر بدر الدین بھٹو نے کی. کیمپ میں 500 سے 700 مریضوں کی آنکھوں کا معائنہ کیا گیا اور جدید آپریشن کے بعد انہیں 1 گھنٹے بعد فارغ کر دیا گیا. اس موقع پر سید عامر شاہ نے بتایا کہ مریضوں کو مفت ادویات اور چشمے بھی دیے جا رہے ہیں. دادو ضلع میں حکومت کی عدم توجہی اور محکمہ تعلیم کی نااہلی کے باعث اکثر سکول بند ہونے سے بچے بنیادی تعلیم سے بھی محروم ہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں مقصود چانڈیو کی یہ رپورٹ. تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن ضلع دادو میں صورتحال اس کے برعکس ہے. اسکولوں کی بڑی بڑی بلڈنگ تو بنی ہوئی ہے لیکن وہ پڑھائی کے لیے نہیں بلکہ بعض افراد نے قبضہ کر کے اپنی اوتا کے یا جانور کے رہنے یا ٹھکانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. تو کہیں جانور کے لیے بوسا رکھا ہوا ہے، کہیں پر گاؤں کی خواتین نے اسکول کی دیوار پر گوبر لگا رکھے ہیں. سندھ کے صوبائی وزیر پیر مظہر الحق کا تعلق بھی دادو سے ہے، جن کے اپنے حلقہ دادو میں 174 سے زائد اسکول بند ہیں اور پورے ضلع میں 500 کے قریب اسکول بند ہیں. وزیر تعلیم کئی بار صرف اعلانات کر چکے ہیں کہ اسکول کھل جائیں گے لیکن کوئی عملی اقدامات نہیں کیے. ہزاروں شاگرد تعلیم جیسے قیمتی زیور سے محروم ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ہنگامی اقدامات کر کے ان بند اسکولوں کو کھلوائے اور اساتذہ مقرر کر کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے تاکہ وہ بھی اس ملک و قوم کے بہتر شہری بن کر ملک کی خدمت کر سکیں. کیمرہ مین ندیم شانی کے ساتھ مقصود چانڈیو، وقت نیوز، دادو. سانگڑ میں ورکرز پارٹی پاکستان کی جانب سے متاثرین نے بارش کی تزلیل کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا. دلبر چوک سے نکالی گئی احتجاجی ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب سانگڑ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. اس موقع پر ورکرز پارٹی پاکستان کے مرکزی رہنما سید حسن عسکری نے کہا کہ پاکستان میں کئی پارٹیاں تبدیلی کی بات کرتی ہیں مگر وہ بتائیں کہ کس طرح تبدیلی لائیں گے. نظام کی تبدیلی کے بغیر کوئی بھی تبدیلی عوام کو سہولیات نہیں دے سکتی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک
تک زمینداروں سے زمینیں لے کر کسانوں میں تقسیم نہیں کی جاتی اور کارخانوں میں مزدور کو برابر کے حقوق نہیں ملتے تبدیلی نہیں آئے گی۔ پارٹی کے ضلعی صدر خلیل بلوچ، میر حسن مری، بخش منگریو اور دیگر نے کہا کہ سانگڑ میں بارش متاثرین کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ حکام فوری طور پر متاثرین کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ کنکوٹ پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری سرچ آپریشن کے دوران 20 مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی کنکوٹ عبدالحق قریشی نے پریس کانفرنس کے دوران میڈیا کو بتایا کہ ایک ملزم کے قبضے سے نقشے، تصاویر، 35 زائد موبائل سمیں اور 2 جعلی کارڈ برآمد ہوئے ہیں۔ ملزم نے اعتراف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گزشتہ ماہ اسلام آباد میں اس نے اپنے دوست احسان کو زہر ملا کر اسی کے گھر میں قتل کیا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ میر پور خاص میں بھی پیرامیڈیکل سٹاف نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پیرامیڈیکل سٹاف کے ملازمین کے سروس سٹرکچر، سن کوٹا اور دیگر اہم مسائل پر حکومت توجہ نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے ملازمین میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیرامیڈیکل ملازمین کے جائز مطالبات کو فوری طور پر منظور کیا جائے۔ نو کوٹ میں عدالتی حکم پر زمیندار کی نجی جیل سے 8 ہاریوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ سیشن کورٹ میں میر پور خاص کے حکم پر نو کوٹ پولیس نے نو کوٹ کے نواحی گاؤں متارو خان بلیدی میں زمیندار حاجی حسین بلیدی کی مبینہ نجی جیل میں چھاپا مار کر 8 ہاریوں کو بازیاب کروا لیا۔ رہائی کے بعد ہاریوں کا کہنا تھا کہ زمیندار نے اپنی جیل میں 19 ہاریوں کو بند رکھا ہوا ہے۔ اور ناظرین، کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز۔